وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں, ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے, پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے, تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں, لیکن جب وہ پیغمبر آئے تم ان کے انکاری ہو گئے ہو. تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں, تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے, نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے, یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا. آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا. تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا, اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا. جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا, الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے. آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. جی گدھوں کی مثال آئی ہے اور گدھو تمہاری مثال آئی ہوئی ہے. اور یہ گدھے کی مثال بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے امت کے واعظین ان مولویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا, جس طرح گدھا ہوتا ہے نا, جس طرح بیل ہوتا ہے نا, اس طرح گدھا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں. اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے خود کو نہیں عمل کرتے تھے, یعنی کہ مولوی طبقہ علامہ پاڑے والا, تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد, اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے گدھے کی مانند. تو نبی الاسلام نے انہیں گدھے کی مثال بیان کیا ہے. قرآن نے بھی کیا ہے, نبی الاسلام نے بھی کیا ہے. قرآن نے تو علماء سو کو کتا کہا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باعورہ جو ایک یہودی عالم تھا, تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا, دنیا کا کتا بن گیا. اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا. اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے, چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو, اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں, اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا, اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں. یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے. آج کے دور میں قرآن پہ, سنت پہ, انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برا نہیں کہا. ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے, یعنی علماء سو. پھر ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے, ان میں ایسی بدعات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا, یہ ریبیز جو ہوتے ہیں, یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا, اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بدعات کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا کاٹ جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کسی کرکٹر, فٹ بالر, اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا, مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا, کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی. تو یہ ہلکا کتا کون ہے؟ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علماء کیا ہیں, وہ کہیں گے بلعام بن باعورہ. ہاں, دیوبندیوں سے پوچھیں کہیں گے بریلویوں کے علماء بلعام بن باعورہ. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجماع امت ہے. ہاں ذہن میں رکھیے گا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو. وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو گمراہی کے پیشواں ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے,
تو اگر کسی بریلوی سے پوچھے کیا اس سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب ہوں گے، کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ تو دیوبندیاں دے بارے چ ہے. دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد صاحب بریلوی کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں، وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے. نہ تسلی ہو تو المحنت علی المفنت اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں. شیطانی لشکر کہہ دیا ہے، کتا تے شاہی کوئی نہیں، شیطانی لشکر. شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا، شیطان ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے.